بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد سعد عبداللہ ہے اور ہمارے پروجیکٹ کا نام ہے CNC ووڈ انگریونگ مشین۔ میرے گروپ ممبرز ہیں محمد احتشام، سلمان ظفر اینڈ سیف اللہ خاور۔ CNC ووڈ انگریونگ مشین ہوتا کیا ہے؟ CNC ووڈ انگریونگ مشین ایک کمپیوٹرائز نومیریکل کنٹرول سسٹم پہ ورک کرتی ہے جو ایک کمپیوٹر کی کمانڈز کے مطابق ووڈ پہ انگریونگ کرتا ہے۔ کمپیوٹر پہ ہم ایک پروگرام دیتے ہیں جس کے اکارڈنگ وہ ووڈ پہ انگریونگ کرتی ہے، ایک کمپیوٹرائز کیلکولیشن کے مطابق اس پہ انگریونگ کرتی ہے۔ آبجیکٹیو ہمارے پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ ہماری مشین فلی آٹومیٹک ہوگی جس پہ ہیومن ایررز کے خدشات کم ہو جاتے ہیں، جس پہ ہم نے ڈیزائن سافٹ ویئرز یوز کیے ہیں انکسکیپ اینڈ اسپائر اور ایز ویل ایز آرڈینو کے ساتھ انٹرفیس کر کے ہم نے اس کی ورکنگ کو کنٹرول کیا۔ CNC ووڈ انگریونگ مشینز کے ساتھ ساتھ آج کل 3D پرنٹنگ اور پلازما کٹنگ کی مشینز بھی یوز ہوتی ہیں، یہ سب ایک ہی پرنسپل پہ ورک کرتے ہیں۔ CNC ووڈ انگریونگ مشین کا ڈیزائن ایک اس کے CAD سافٹ ویئر پہ بنتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک جی کوڈ جنریٹ کرتا ہے جو جی کوڈ GRBL کنٹرولر کو جاتا ہے۔ GRBL کنٹرولر اس کی موومنٹ کو کنٹرول کر کے اپنے پروگرام کے اکارڈنگ اس کو موو کرتا ہے۔ مشین کے اینڈ میں ایکسس پہ ایک ڈرل مشین لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ووڈ پہ انگریو کرتا ہے۔ پرپز ہمارے پروجیکٹ کا یہ ہے کہ آج کل جیسا کہ ہر چیز آٹومیٹک پہ جا رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ووڈ انگریونگ اور پرنٹنگ وغیرہ بھی آٹومیٹک پہ جائے، کٹنگ وغیرہ بھی آٹومیٹک پہ جائے، تو اس پرپز کے لیے ووڈ انگریونگ مشین یا اس کا پرنسپل کافی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے فیوچر میں بھی۔ ہمارے پروجیکٹ کا ایک مین آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ CNC ووڈ انگریونگ مشین یا ملنگ مشین جو آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں دوز آر وے مور ایکسپینسو۔ ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو چیپر بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ ایوری ون کین یوز اٹ ایزیلی۔ This is Mohammad Atsham and I will explain the whole procedure and working of our project, which is CNC wood engraving machine. It consists of two parts, the designing part and the implementing part. The designing part is carried out by two software, Aspire and Inkscape, which are alternative to each other. In Aspire, we firstly define the dimensions of wood, which are 200 cross 200 mm, and the thickness of wood is 25 mm, and we simply printing the box on that wood. The specific information is given on the toolpath setting. In toolpath setting, we define the shift z-axis, the bit diameter, and the dimension of box, which are 98 mm and 84 mm. And we also define the depth feed and the depth rate also, and the planche rate. Planche rate are that specific rate on which the machine engrave on the wood, and that tool path is specifically converted to the G code at the end of all the designs, and that specific G code is uploaded to the Gerbil G code sender, which sends that all the information to the machine, and machine working according to the tool path and print the box on the wood, which are shown in the figure. The next software is Inkscape. In Inkscape, we import any design which is to be implemented on the wood. In this, we use 8 corner box, which is imported to the Inkscape, and we set up the bitmap tracing and threshold, and then defines the z-axis of that design, and also given the tool path, which is essential to print that 8 corner box on the wood, and then converted into G code. The G code is further sent to the Gerbil controller
The gerbil controller sent that information to the CNC board, and CNC board read that information and print that red corner box on the wood, which is shown in the next video. Assalamu alaikum. My name is Salman Zafar and I am here to discuss the results and errors of the project. ہمیں اپنے پروجیکٹ کو چلانے میں کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں پیش آیا ہے وہ ہے اس کا سائز آؤٹ ہو جاتا تھا. ہم جو سافٹ ویئر یوز کر رہے تھے وہ کیونکہ ہماری مشین تھوڑے چھوٹے سائز میں تیار کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہم سافٹ ویئر یوز کر رہے تھے وہ اس کے لیے بہت ہیوی سافٹ ویئر تھا. اس میں جو ہم جی کوڈ جنریٹ کرتے تھے وہ اس کی ڈائمینشنس کے مطابق ہی نہیں ہوتا تھا، اور ملٹیپل ٹائم وہ ہمارا سائز آؤٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارا پراپر ڈیزائن پراپر رزلٹ ہم اچیو نہیں کر پائے. دین اگر اس میں بات کی جائے دوسری ایرر کی، جو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ایک ایرر فیس کرنا پڑا وہ ہے اسپنڈل سپیڈ، کیونکہ وہ مشین سائز آؤٹ ہو جایا کرتی تھی. ڈیٹس وائی وہ جو اسپنڈل تھا وہ ووڈن پیس کے اندر ہی لاک ہو جاتا تھا، جبکہ سسٹم کو تو انسٹرکشنز ملتی رہتی تھی لیکن وہ اپنی جگہ سے موو نہیں کر پاتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا سائز ڈیزائن پراپر اچیو نہیں کیا جا سکتا تھا. دین وی شفٹ ٹو اسپائر سافٹ ویئر. اسپائر سافٹ ویئر پہ ہم نے کافی کچھ اب چینجز وغیرہ کر کے اس کو اپنے سسٹم کے مطابق تیار کر کے اس کے اندر ساری ڈائمینشنز وغیرہ سارے پیرامیٹرز کا مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کا جی کوڈ جنریٹ کیا. دین اس کو اسپنڈل سپیڈ کے ساتھ اس کو انٹرفیس کیا. دین ہم نے اس سے اپنے رزلٹس کو اچیو کیا، اور آفٹر ملٹیپل ٹرائنگ اینڈ کیلیبریٹنگ مینی ٹائمس فائنلی وی اچیوڈ دا گول.